اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سب سے زیادہ حق ہمارے اوپر رکھا ہے وہ والدین کا ہے۔ اس کو اللہ نے قرآن میں الگ سے بیان کیا ہے، فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ایک تو اللہ کی ماں سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اور دوسرا فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والدین کا حق اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے، اس سے والدین کی عظمت کا اندازہ خود آپ لگا لیجیے کہ والدین کو اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے اندر کیا مقام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب، وہ کتاب جس کے بارے میں لا ریب فیہ، اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں، اس کتاب کے اندر خصوصی پروٹوکول دیا والدین کو، ان کا تذکرہ کیا ہے ایک بہتر طریقے سے، اور اپنے حق کے ساتھ ان کا تذکرہ کیے۔ یہ اس سے والدین کے شان کا اندازہ لگائی کہ اپنے حق کے ساتھ ہی اللہ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وہ اچھا سلوک کیا ہے، اور اچھے سلوک کے والدین محتاج کب ہوتے ہیں؟ ویسے تو ساری زندگی والدین کی اپنی اولاد سے اچھے توقعات ہوتی ہے، لیکن ایک وقت والدین پہ ایسا آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اولاد کی محتاج ہو جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جو ہے اولاد کے محتاج ہو جاتی ہے۔ تو اس مقام کو اللہ نے ذکر کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، جب ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، معلوم ہوا جو بڑھاپا کا عمر ہوتا ہے نا، یہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں دماغ میں بھی کمزوری آ جاتی ہے، یادداشت میں بھی کمزوری آ جاتی ہے، بدن میں بھی کمزوری آ جاتی ہے، نہ وہ برداشت رہتی ہے جو جوانی میں تھی، نہ وہ اخلاق رہتے ہیں جو جوانی میں تھے۔ ظاہر بات ہے بڑھاپے میں آ کے والدین سخت الفاظ بھی کہہ جاتے ہیں اولاد کو، والدین ڈانٹ بھی دیتے ہیں، آپ اچھا بھلا ان کی خدمت کر رہے، کوئی کوتاہی اپنی طرف سے کرے بلا وجہ وہ ڈانٹنا شروع کر دیں گے۔ اس صورت میں آپ نے آگے بولنا کیا ہے؟ آپ نے اف بھی نہیں کرنا، قرآن کہہ رہے ہیں۔ بولنا تو دور کی بات ہے، آنکھیں نکالنا یہ تو دور کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، ان کے سامنے اف بھی نہ کرو۔ اتنا ادب اور احترام رکھا۔ ایک اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ ان نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، ورنہ کیا ہو جائے گا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے تہجد، تمہارے سارے درود کی پڑھی ہوئی تسبیحاں، تمہارے سارے سجدے، تمہارے سارے قرآن کی تلاوت، اللہ کہتا ہے میں سب کو یوں مٹا دوں گا، اور وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ تم اپنے آپ کو تہجد گزار سمجھ رہے ہوں گے، تم اپنے آپ کو بڑا مجاہد سمجھ رہے ہوں گے، لیکن حال یہ ہوگا کہ تم نے میرے نبی کے سامنے آ کے اپنی آواز کو اونچا کیا ہے، اس بے ادبی کی وجہ سے اللہ کہتا ہے میں تمہارے سارے اعمال کو ضائع کر دوں گا۔ اس لیے نبی کے روزے پر بھی جا کر وہاں پہ بھی اونچی آواز سے نہیں بولنا چاہیے، درود و سلام کرتے ہوئے بھی اونچا آواز نہیں نکالنا چاہیے، کہیں آپ کی آواز کہیں بلند نہ ہو جائے اور گستاخی کے شمرے میں نہ آ جائے۔ تو اور ایک والدین کے بارے میں فرمایا کہ والدین کے بارے میں فرمایا اف بھی نہ کہو، اونچی آواز تو دور کی بات ہے، اف تک بھی نہ کہنا ان کے سامنے۔ تو اس وقت والدین خدمت کے بڑے محتاج ہوتے ہیں، اور ان کا اللہ تعالیٰ نے خاص پروٹوکول دے کے ان کو ایک مقام معاشرے میں دیا۔ ہمارے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں نا، ہمارے اوپر جتنے احسان والدین کا کسی بھی رشتہ دار کے نہیں، اور پھر والدین میں سب سے زیادہ حق ماں کا ہے۔ کیوں؟ ماں جتنے ایک بچے کی خدمت کرتی ہے نا، جتنا ایک بچے کو ماں سنبھالتی ہے، باپ بالکل نہیں سنبھال سکتا ہے۔ آپ بچپن کے حالات سے گزر کے آئے ہیں، اور آپ کو اندازہ تب ہوگا جب آپ کی اپنی اولاد ہوگی، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اولاد کی خدمت کیا شے ہوتی۔ ہم تو گھر میں آئے، پہلے سے 2 ملازم موجود تھے ہمارے، نہ تنخواہ دینی پڑتی تھی نہ بلانا پڑتا تھا، وہ خود ہی ہمارے اشاروں کو سمجھ جاتے تھے۔
اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا ہم. جب ہم دنیا میں آئے نا تو ہم کسی قابل بھی نہیں تھے. اگر ہمیں کوئی گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دے تو ہم پڑے رہتے. ہمیں کیا تھا، یہ گندگی کا ڈھیر ہے یا کیا ہے؟ بچے کے سامنے جو چیز رکھ تو وہ اٹھانا شروع کر. آپ چھوٹے بچے کو دیکھ لو نا، جو بچہ چل نہیں سکتا ہے یا جو ہے یعنی کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، جو بچہ کوئی بھی ایسا بچہ ہو، آپ اس کے سامنے کوئی بھی چیز رکھو، دنیا جہاں کی کوئی چیز، وہ سب سے پہلے اٹھا کے منہ کے آگے لے کے جائے گا. کوئی بھی چیز اٹھاؤ وہ منہ کے آگے لے جائے گا اور کھانا شروع کر دے. اس کو یہ نہیں پتہ میں کیا کھا رہا ہوں. اس وقت خدمت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہمیں، اور جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر ان کو ضرورت ہوتی ہے خدمت کی. اب اس وقت اللہ نے ہمیں تیار شدہ قسم کے 2 ملازم دے دیے. ہمارے گھر کے اندر ہے، رات میں بچہ پیشاب کرتا ہے تو ماں اٹھ کے بچے کو جناب خوش جگہ پہ سلا دیتی ہے، اس جگہ پہ خود سو جاتی ہے. کتنی مرتبہ رات کو ماں کو اٹھنا پڑتا ہے اپنے بچے کے لیے کہ بچے نے پیشاب تو نہیں کیا. بچہ اگر تھوڑا سا کھانسنا شروع کر دے تو ماں پریشان ہو کے اٹھ جاتی ہے، کیا ہو گیا بچے کو. بچہ اگر رات کو نہ سوئے تو ماں کی نیند اڑ جاتی ہے. آپ سوچ نہیں سکتے، جس کی اولاد ہو یہ باتیں ان کے دل پہ جا کے لگے گی کہ واقعی ایسا ہے. اگر بچہ بیمار ہو تو باپ کی نیند اڑ جاتی ہے، میرا بیٹا بیمار ہے. ماں کی نیند اڑ جاتی ہے، کسی رشتہ دار کی نیند نہیں اڑتی ہے. ایک واحد ہستیاں ہیں ماں اور باپ، جن کی نیند ختم ہو جاتی ہے بچہ اگر پریشان ہو. ایک یہ تو چھوٹا معصوم بچہ، بڑا جوان لڑکا تھا، کوئی 18 سال کا ہوگا. اس کے باپ نے مجھے فون کیا، رونا شروع کر دیا، بلک بلک کے رونا شروع کر دیا، میرے بیٹے کے لیے کچھ کرو. میرے بیٹا جو ہے اس کا دماغی توازن خراب ہو گیا. موبائل دیکھ 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 کے اتنا موبائل کو دیکھا کہ اس کا دماغی توازن خراب ہو گیا. اب وہ گھر میں سے جو چیز اٹھا کے پھینک دیتا ہے اور عجیب عجیب باتیں کرنا شروع ہو گئی. اور یہ صرف سارا فرمائے یہ سب کچھ جو ہوا موبائل کی وجہ سے ہوا، کہ وہ موبائل بہت زیادہ دیکھتا ہے، موبائل کا کیڑا بنا ہوا ہے. اب اس کا دماغی توازن خراب ہو گیا اور رونا شروع کر دیا اس. میں اس سے کئی دفعہ ملا ہوں، بڑا اچھا انسان ہے، لیکن روتے میں نے اسے پہلی دفعہ دیکھا، بلک بلک کے روتے ہوئے فون پہ. جب اس نے مجھے فون کیا کہ میرے بیٹے کا تو دماغی توازن خراب ہو، اس پہ کسی نے جادو تو نہیں کیا؟ میں نے کہا ہاں جادو کیا اس پہ، آپ کے گھر میں جو موبائل ہے اس نے اس پہ جادو کیا، اور باہر کسی نے نہیں کیا. ہمارے حضرت فرماتے تھے نا، ہر چیز کو جادو نہ سمجھو. کچھ ہمارے گناہ بھی ہوتے ہیں جو جادو بن کے ہم پہ مسلط ہو جاتے ہیں، کچھ ہمارے ظلم بھی ہوتے ہیں، کچھ ہمارے معاشرے میں دیے ہوئے لوگوں کو دھوکے بھی ہوتے ہیں. کل میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، ایک آدمی نے لکھا کہ ہمارے علاقے میں ہمارے اپنا رشتہ دار تھا، لیکن بڑا آدمی تھا، لوگ اس کے سامنے ڈرتے تھے، بولتے نہیں تھے، کیونکہ زمینیں تھیں اس کے پاس، پیسہ تھا، دولت تھا ہمارا رشتہ دار، خونی رشتہ تھا ہمارے ساتھ. اب میرا بھائی جو ہے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ زمین اس کی بھی ٹھیک ٹھاک تھی، وہ آ کے اس کے پاس رہنے لگ گیا. کہا اس کے پاس جب وہ رہنے لگ گیا کچھ عرصے بعد میرا بھائی اسی کے گھر میں فوت ہو گیا. کہا جب ہم بھائی کو نہلا رہے تھے نا تو بھائی کے انگوٹھوں پہ سیاہی کے نشان لگے ہوئے تھے. ہمیں پتہ چلا کہ مرنے کے بعد اس نے بھائی کی زمین اپنے نام پہ کروائی ہے، انگوٹھے لگوا لیے چودھری صاحب نے، ساری زمین اپنے نام پہ کروا دی. لیکن کس کی ضرورت تھی کہ اس کے سامنے بولے بھائی کی زمین کیوں اپنے نام پہ کروائی؟ اس کے سامنے تو بولنا بہت بڑا جرم تھا. خاموش ہو گئے، کچھ بھی نہ کر سکے. بھائی کی زمین ساری چودھری صاحب نے لے لی، خونی رشتہ دار تھا پر زمین لے گیا. کہا بس چودھری صاحب نے کچھ عرصہ جو ہے تھوڑا خوشیوں میں وقت گزارا، اور پھر پتہ نہیں کیا اس کے اوپر مصیبت آئی، یہ زمین بکی، وہ بکی، وہ بکی، وہ بکی، وہ کاروبار بند ہوا، وہ بند ہوا، وہ بند ہوا، اور اسی غم میں چودھری صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے. اور فرمایا ان کا 1 کے 2 بیٹے ہیں، آج ان کے بیٹے جو ان کے ملازم تھے اب بیٹے ان کے ملازم بن کے رہ رہے ہیں. اب یہ عالم ہو چکا ہے. اب وہ بیٹے بھی جا کے کہیں گے ہم پہ کسی نے جادو کر دیا تھا، کہ ہماری اچھی بلی زمین تھی، اچھا بلا کاروبار تھا، ہم پہ پتہ نہیں کسی نے کیا جادو کر دیا کہ ساری زمین بک گئی. آج ہم جو چودراہٹ والی زندگی گزار رہے تھے، آج ہم فقر کے اوپر
फ़कीराना ज़िंदगी गुजारنے پہ مجبور ہو گیا ہے، اور پھر عامل کہیں گے ہاں 2 بکرے لے آؤ، 3 لے آؤ، فلاں نے کیا، یہ کیا، اتنے پیسے لے آؤ، اسی چکر میں لگتے رہیں گے۔ اصل وجہ کیا تھی؟ ظلم تھا۔ وہ جو ظلم کیا وہ نکل گیا صاحب، وہ جو ظلم کیا۔ تو ہر چیز جادو نہیں ہوتا، کچھ یہ بھی دیکھ لیا کرو کہ میرے بڑوں نے، اس لیے میرے حضرت فرماتے تھے اپنے بڑوں یعنی آباء و اجداد کی طرف سے روزانہ ایک تسبیح استغفار کی کیا کرو کہ اللہ میرے بڑوں کو معاف کر دے۔ اگر میرے بڑوں نے کوئی زیادتی، کوئی ظلم کسی کے ساتھ کیا اور اس کا بدلہ آج مجھے مل رہا ہے، مولا تو ان کو معاف کر دے۔ میرے بڑوں نے جن لوگوں کے حق دبائے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، ان کو اپنے خزانوں سے دے دے، میرے آباء و اجداد کو معاف کر دے۔ اپنے بڑوں کی طرف سے بھی استغفار کیا کرو۔ بعض دفعہ بڑوں کی غلطیاں آنے والی نسل کو اس کی سزائیں ملتی ہے، آنے والی نسل کو۔ اب دیکھ لے، باپ نے تو زمین دبا لی، اپنے نام پہ کروا لیا، کتنی چالاکی کی، مرنے کے بعد بندے کے انگوٹھے لگوا لیے، لیکن آج اولاد رول رہی ہے کہ نہیں رول رہی؟ اگر انہی اولاد کے خاطر حلال کو جمع کرتا تو یہ کئی نسلوں تک کھاتے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ یہ دلیل ہے کہ نسلوں تک نیکی جاتی ہے، یہ قرآنی دلیل ہے کہ جب خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں ایک بستی سے گزر رہے تھے، بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے انکار کر دیا۔ فَأَبَوْا يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے انکار کیا، ہم آپ کی مہمان نوازی نہیں کر سکتے۔ اسی بستی کے اندر ایک دیوار گری ہوئی تھی، خضر علیہ السلام نے کہا آؤ موسیٰ اس دیوار کو ٹھیک کر دو۔ کیوں دیوار کو ٹھیک کرے؟ ہم نے ان سے کھانا مانگا، انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، اور آپ ان کو دیواریں بنا کے دے رہے ہو۔ انہوں نے کوئی بات نہیں، دیوار بنا کے دے دو۔ بھئی جو بندہ آپ سے پانی کا نہ پوچھے آپ اسے گھر کی دیوار بنا کے دے رہے ہو، کوئی بات نہیں، دیوار بنا دی۔ پھر جب آخر میں کہا کہ اب میرے اور آپ کے یہاں پہ جدائی ہے، اب میں اور آپ اکٹھے آگے نہیں چل سکتے، اب میں بتاتا ہوں میں نے پیچھے جو کام کیے سارے۔ حتیٰ اذا رکبا فی السفینۃ غرقہا، وہ جو کشتی کو میں نے جو ہے اس میں سوراخ کر دیا، اور وہ جو میں نے دیوار ٹھیک کی، اور وہ جو میں نے بچے کو مار دیا جان سے خطرہ، یہ ساری چیزیں ایک واقعہ ہے بڑا مفصل، لیکن میں اس میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس دیوار کو جب ٹھیک کیا تو اس کی وجہ خضر علیہ السلام نے یہ بتائی، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، یہ جو دیوار تھی یہ 2 غلامین یتیمین، یہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی، فی المدینۃ، شہر کے اندر اسی جگہ میں 2 یتیم لڑکے، یہ ان کی تھی۔ اس کے نیچے وکان تحت کنز لہما، اس کے نیچے خزانہ تھا، اس کے نیچے خزانہ تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ یہ خزانہ ان کو ملے، ان بچوں کو مل جائے اور اپنا کام چلائے۔ کیوں؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس لیے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، اس کی نیکی کی وجہ سے ہم چاہتے کہ یہ خزانہ ان کو ملے اور یہ اپنا جو ہے نظام چلائے۔ تو اور علماء نے لکھا کہ یہ اصل باپ نہیں تھا، یہ پیچھے خاندان میں کوئی دادا پردادا گزرا تھا نیک، اس کی نیکی کی وجہ سے فرمایا کہ ان کو یہ دے دیا جائے۔ تو نیکی کا اثر بھی کئی نسلوں تک جاتا ہے، گناہ اور ظلم کا اثر بھی کئی نسلوں تک جاتا ہے، یاد رکھنا۔ آج اگر آپ بیٹھ کے نا اپنے عہدے پہ رشوت لے رہے ہو تو آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ میں اپنے لیے نہیں، اس کا بدلہ آپ کے آنے والی نسل سے لیا جائے گا، یاد رکھ لینا۔ آج اگر آپ اپنی دکان پہ بیٹھ کے گاہک کو دھوکہ دے رہے ہو اور 1 نمبر کے بجائے 2 نمبر کو 1 نمبر کہہ کے بیچ رہے ہو، یہ مت سمجھنا کہ یہ سزا نہیں ملے گی، یہ نسلوں تک جائے گی، یہ سزا ملے گی۔ آج اگر آپ کسی کو دھوکہ دے کے اور پیسے ہتھیا لیتے ہو اور واپس دینے کا نام نہیں لیتے ہو تو یہ مت سمجھنا کہ میں نے بڑی چالاکی کر لی، اس کی سزا آنے والی نسل کو ملے گی، یاد رکھ لینا۔ آج اگر کسی غریب کو پکڑ کے اس کی زمین دبا لیے، کسی کے اوپر ظلم کر لیا، کسی کو مار دیا، راہ چلتے ہوئے راہگیر کو گولی چلا کے مار دیا، آپ نے کہا میں نے تو بڑا کام کر دیا، نہیں، آنے والی نسل انتظار کرو، آنے والی نسل سے سزا لی جائے گی۔ اور واقعات ہیں ہمارے معاشرے میں بکھرے ہوئے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اپنے علاقے میں، گاؤں میں، کہ فلاں کے باپ نے یہ کیا تھا آج اس کے اولاد رول رہی ہے، فلاں کے دادے نے یہ کیا تھا آج اس کے نواسے رول رہے ہیں۔ بھائی کیا تو اس نے تھا، یہ کیوں رول رہے ہیں؟ اس لیے نسلوں تک جاتا ہے۔ ظلم بھی نسلوں کا تعاقب کرتا ہے، نیکی بھی نسلوں کا تعاقب کرتی ہے۔ آج آپ کی مانگی ہوئی دعائیں رائے گاہ نہیں گئی، آج جو آپ نے دعائیں اپنے اولاد کے لیے مانگی ہے، اپنے لیے مانگی ہے، ان دعاؤں کا اثر آپ کی نسلوں تک جائے گا، یاد رکھنا۔ آج جو آپ سجدے کر رہے ہو، آپ جو آج روزے رکھ رہے ہو، ان روزوں کا اور ان سجدوں کا اثر بھی آپ کی آنے والی نسل تک جائے گا، یاد رکھنا۔
یہ سجدے بھی رائگاں نہیں جاتے ہیں، یہ دعائیں بھی رائگاں نہیں جاتی ہے، یہ درود پاک کی پڑھی ہوئی تسبیحیں بھی رائگاں نہیں جاتی ہے، اس کا بھی اثر نسلوں میں منتقل ہوتا ہے، اور یہ آج کا کیا ہوا ظلم بھی رائگاں نہیں جاتا ہے، اس کا اثر بھی نسلوں تک جاتا ہے، یاد رکھ لیں، اس کا اثر بھی نسلوں تک جاتا ہے۔ اس لیے والدین کو تو بڑا احتیاط کرنا چاہیے، کہیں ایسا قدم نہ اٹھاؤ جس سے کل کو آپ کی اولاد پھر ذلت کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو جائے۔ ایسا قدم نہ اٹھاؤ، ہر وقت اپنی اولاد کے لیے اللہ سے مانگو۔ ایک شاہ صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ اپنی اولاد کے لیے کیا عمل کرتے ہو؟ کوئی عمل کر رہے ہو اپنے اولاد کے لیے، اپنے نسلوں کے لیے کوئی عمل کر رہے ہو؟ تب سے میں نے اپنے اولاد کے لیے اور نسلوں کے لیے مانگنا شروع کیا۔ آپ بھی مانگا کریں اپنے اولاد اور نسلوں کے لیے، مانگا کرے، کہو مولا میری اولاد کے نصیب اچھے کر دے۔ اور ایک اللہ والے فرمانے لگے نا، آپ اپنی اولاد کو سب کچھ دے جاؤ گے، بیٹی کی شادی کی جہیز میں سب کچھ دے دیا، اگر نصیب نہ دیے تو پھر آپ کا جہیز تو کسی کام نہیں آئے گا۔ نصیب، اپنی اولاد کو نصیب دے کے جاؤ، یہ جہیز اور یہ فلاں فلاں یہ خود مل جائے گا اگر ان کے نصیب اچھے ہوئے۔ اگر ان کے نصیب اچھے ہوئے تو ان کی الٹی بھی سیدھی ہو جائے گی، اگر ان کے نصیب اچھے نہ ہوئے ان کی سیدھی بھی الٹی ہو جائے گی۔ ایک واقعہ میں سناتا ہوں، ایک آدمی تھا، اس کے نصیب بڑے خراب تھے، تنگ دستی، غربت، فاقہ، یہ اس عالم میں۔ کسی نے اسے بتایا فلاں علاقے میں ایک اللہ والے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ اللہ کرواتے ہیں، چند دنوں میں قسمت بدل جاتی ہے۔ تو وہ چل پڑے اپنے علاقے سے، چلو وہاں جا کے کوئی ذکر اذکار کروں گا، کوئی اللہ کا نام لوں گا، کوئی اللہ سے مانگوں گا، کوئی قسمت بدل۔ بڑا خوش قسمت انسان ہے وہ جو پریشانی میں، مشکل میں، غربت میں اس کی نظر اللہ کی طرف چلی جائے کہ اللہ میرا مسئلہ حل کرے گا، وہ بڑا خوش قسمت ہے۔ اس کی نظر اللہ کی طرف چلی گئی کہ اب تو کوئی راہ نظر نہیں آ رہا، سارے راستے بند ہو گئے، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام الٹ ہو جاتا ہے، چلو چلتا ہوں اس اللہ والے کے پاس، چاہے ان کی نگاہ، سنا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، ہزاروں کی بدلتی تقدیر دیکھی، شاید میری بھی تقدیر بدل جائے۔ اللہ والوں کی نگاہوں میں بھی بڑی تاثیر ہے، یاد رکھنا، اگر بری نظر لگتی ہے تو اچھی نظر بھی لگتی ہے، یاد رکھو۔ کہتے فلاں کو نظر لگ گئی، پھر کیا ہوا؟ بیمار ہو گیا، یہ نظر لگی، بچے کو نظر لگ گئی، بیمار ہو گیا، معلوم ہوا بری نظر لگتی تو اچھی بھی لگتی ہے، اچھی بھی لگتی ہے۔ اس لیے اللہ والوں کی نظریں جن کو لگ جاتی ہے نا وہ رنگے جاتے ہیں، وہ رنگے جاتے ہیں۔ تو وہ چل پڑا بیچارہ، وہاں گیا اللہ والوں کے پاس، انہوں نے تسبیح پکڑا دی، کہو اللہ اللہ کرو، یہاں ذکر کرو، خدمت کرو، جو ان کی ترتیب تھی۔ رہا کافی عرصے کے بعد کہا جاؤ اب اپنے علاقے میں چلے جاؤ۔ میں نے کہا وہی غربت ہے، وہی تنگ دستی ہے، چلو چل پڑے، اللہ والوں کی ماننے میں خیر ہے۔ قلندر 6 گوید سچ گوید، تو وہ چل پڑا۔ بہرحال چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ اس کو رات پڑ گئی۔ جب رات پڑی نا، اس نے کہا چلو یہ غار کے اندر جاتا ہوں، سو جاتا ہوں، صبح یہاں سے چل پڑوں گا، اپنا سفر روانہ کروں گا۔ جب غار میں داخل ہوا تو دیکھا ایک آدمی سویا ہوا ہے۔ اس نے اس کو جگایا، دیکھا تو یہ وہی تھا، بالکل ہم شکل انسان اس کا وہاں سویا ہوا تھا۔ اس نے کہا کب سے تیرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے تو کون ہے؟ کہا میں تیرا نصیب ہوں، تو نے آج مجھے جگا دیا۔ بندہ غائب ہو گیا۔ کہا میں تیرا نصیب ہوں، تو نے مجھے جگا دیا، بندہ غائب ہو گیا۔ اس نے رات گزاری، صبح وہاں سے چل پڑا۔ جب شہر کے اندر داخل ہوا، سامنے بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، ہٹو بچوں کا شور ہے، وزراء آگے پیچھے، لوگ، وہی بادشاہ آ رہے، بادشاہ کی سواری ہے، اعلیٰ پوشاک بادشاہ نے پہنی ہوئی ہے اور ایک تاج سر پہ سجایا ہوا ہے، اور بادشاہ کی سواری جب آ رہی، اس نے کہا میں تو بھوک سے مر رہا ہوں، ایک ایک لقمے کے لیے ترس رہا ہوں، اور اس کو دیکھو یہ کیا حرکتیں کر رہا ہے، یا چلو آج ایسا کام کرتا ہوں، یا تو اس کو مار دیتا ہوں یا خود مر جاؤں گا، کچھ نہ تو کچھ ہو جائے گا، یا مجھے جیل میں ڈالیں گے، چلو دال روٹی تو ملے گی جیل میں نا۔ اس نے وہاں سے اپنا جوتا اتار کے دور سے بادشاہ کے تاج کا نشانہ لیا، اور کہ سر پہ ماروں گا یہ وہیں مر جائے گا، جان ختم ہو جائے گی۔ اچھا، جو اس نے دور سے وہ نشانہ لے کے مارا نا، وہ سیدھا جا کے بادشاہ کے تاج پہ لگا، اور بادشاہ کا تاج وہ جا کے گرا۔ وہ جناب شور مچ گیا، کون گستاخ ہے، پکڑو اس کو۔ لوگوں نے پکڑ لیا اس کو۔ ایک آدمی بھاگتا ہوا گیا، تاج اٹھایا تو تاج کے اندر سے ایک سانپ نکلا اور یوں بھاگا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، جس نے بھی کی گستاخی نہیں کی، آپ کا بہت بڑا محسن تھا۔
اور کیا ہوا؟ جی تاج کے اندر ایک سانپ تھا، اگر یہ جوتا آپ کو نہ لگتا تو یہ سانپ آپ کو ڈس لیتا اور آپ کی زندگی ختم ہو جاتی۔ یہ تو بندہ کمال کا آدمی ہے، پکڑو اس کو میرے قریب لے آؤ، اس کو انعام سے نوازا جائے، اس نے تو بڑا کمال کا کام کر دیا۔ حالانکہ اس نے کون سا سانپ مارا تھا، تو بادشاہ کے مارنے کے چکر میں تھا۔ لیکن بادشاہ نے کہا نہیں بھائی، آپ تو میرے بہت بڑے محسن ہو، اگر آپ جوتا نہ مارتے تو میں تو ابھی مر جاتا، تو یہ آپ نے مجھ پہ بہت بڑا احسان کیا۔ آج کے بعد آپ کا وظیفہ شاہی دربار سے جاری ہوگا، آپ کا کھانا، آپ میرے خاص وزراء میں بیٹھیں گے، آپ تو بڑے کمال کے بندے ہیں۔ وہ الٹی بھی سیدھی ہو گئی، نصیب جاگ گیا نا، نصیب جاگا تو کیا ہوا؟ الٹی بھی سیدھی ہو گئی، الٹی بھی سیدھی ہو گئی۔ میرے مرشد فرمانے لگے کہ ایک گاؤں کے اندر ایک ڈسپینسری تھی، وہاں پر ایک آدمی، اب ڈسپینسری کے اندر جو ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے، اس بندے پہ اتنا رش ہوتا تھا، اتنا رش کہ وہ کہتا ہے بعض دفعہ میں باہر سے تالا لگا کے نا دکان کے پیچھے سے کھڑکی، وہاں سے گھر چلا جاتا ہوں، لوگ سمجھتے دکان بند ہے۔ اور فرمایا اتنا رش تھا کہ خواتین جو آتی تھی وہ برقعے کے اوپر سے انجیکشن لگا دیتا تھا، اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا، اس کے مریضوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ تو وہ اور بڑا غصے والا آدمی تھا۔ میرے مرشد فرمانے لگے میں اس کے ساتھ لگ گیا، دوستی لگائی، تعلق بنایا۔ ایک سفر میں میرا اس کے ساتھ ہوا تو اس سے میرا تعلق بن گیا۔ تو تھا بڑا غصے والا آدمی، کیونکہ جب حسن آتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ غصے والا آدمی تھا، اور اس کے مقابلے میں بڑے بڑے MBBS ڈاکٹروں نے آ کے وہاں پہ اپنے کلینک کھولا، سب ناکام ہو کے چلے گئے۔ اس پر لینے لگی ہوتی تھی، اچھا اس کی دکان بند ہوتی تھی، مریض باہر آ کے بیٹھ جاتے تھے، اور مریض کہتے ہیں ہم اس کی دکان کے باہر بیٹھ کے دکان کو دیکھ کے چلے جاتے تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے۔ کہنے لگے میں اس کے ساتھ سفر میں نے ایک دفعہ اس سے پوچھا یہ اپنے کامیابی کا راز تو بتا، اتنی دنیا تیری پیچھے پڑی ہوئی ہے، جس کو تو دوائی دیتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، وجہ کیا ہے، کوئی راز تو بتا۔ کہنے بڑے سنجیدگی سے کہنے لگا میں نے چند سال روح کی دنیا میں گزارے ہیں، میں نے چند سال روح کی دنیا کو پانے کے لیے گزارے ہیں، اس لیے جسمانی دنیا میری پیچھے پڑی ہوئی ہے، میں آگے بھاگ رہا ہوں، جسمانی دنیا میرے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ کچھ دن، دوسرے الفاظ میں کچھ چند سال میں نے نصیب کو جگانے کے لیے دیے تھے، میرا نصیب جاگ گیا، اب میں الٹی کرتا ہوں وہ سیدھی ہو جاتی ہے۔ یہ رمضان کے روزے نصیب جگانے کے لیے ہوتے ہیں، یہ قرآن کی تلاوت نصیب کو جگانے کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کے لیے مانگو کہ اللہ میری اولاد کے نصیب اچھے کر دے۔ یہ مانگیں گے آج کے بعد نا، مولا میں اولاد کو سب کچھ دے سکتا ہوں، پیسے دے دوں گا، گاڑیاں دے دوں گا، بنگلے بنا کے دے دوں گا، دولت کی ریل پیل ہے سب کچھ دے دوں گا، مولا اپنی اولاد کو نصیب کہاں سے دوں گا۔ ہندوستان کے اندر ایک تاجر تھا، بہت بڑا تاجر تھا، بہت بڑا تاجر، جب مرا نا، مرنے کے بعد ایک بیٹے کو چھوڑا اور ایک بیٹی چھوڑی۔ اب دونوں کو کیا نشہ لگ گیا؟ بیٹے کو یہ نشہ لگ گیا کہ بیٹا کہتا ہے میرے سامنے ماچس لے کے تیلی یوں مارو، وہ تیلی کی جو چس ہوتی ہے نا وہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، لہٰذا اب اس کے سامنے کارٹنوں کے کارٹن رکھے جاتے تھے اور وہ یوں چلاتا تھا، خوش ہوتا تھا، یوں چلاتا، نصیب جو بند ہو گئے تھے۔ اب آپ بھی کہو گے کیا پاگل انسان تھا کہ ماچس کی تیلی میں بھی کوئی نشہ ہوتا ہے، لیکن نصیب جب بند ہو جاتے ہیں تو وہ جتنی دولت تھی وہ ماچس میں گئی۔ اور بیٹی کو کیا نشہ لگ گیا؟ بیٹی جاتی تھی کپڑے کے دکان میں اور بہترین کپڑا نکال کے دکاندار سے کہتی تھی اس کو پھاڑو۔ وہ کپڑے کو جب پھاڑتا تھا نا، وہ کپڑے کے پھاڑنے کی آواز جو ہوتی تھی نا وہ بڑی خوش ہوتی تھی، وہ کہتے بس وہ تانوں کے تان کپڑوں کے پھاڑ کے رکھ دیتی تھی اور پیسہ دے کے آ جاتی تھی۔ چند دنوں میں وہ بھی فقیرانہ زندگی پہ آ گئے۔ باپ نے دولت دی، بہت دیے، نصیب کے لیے کچھ نہیں کیا۔ باپ میں یہ گھمنڈ تھی، دولت تو ہے ہمارے پاس۔ کئی دولتی لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پاس تو اتنی دولت ہے، ہماری 7 نسلیں بھی کھائیں تو ختم نہ ہو۔ نہ ایسے نہ کہو، جب برکت اٹھ جائے گی وہ 7 نسلوں والے ایک نسل میں ختم ہو جائے گی، یاد رکھ لینا۔ آج ہم کثرت کے پیچھے بھاگ رہے، برکت کے پیچھے تو جاتے ہی نہیں ہے نا۔ برکت اوپر سے ملتی ہے، کثرت بھاگ دوڑ سے ملتی ہے، اور برکت آہوزاری سے ملتی ہے، یہ یاد رکھنا۔ اپنی اولاد کے لیے، نصیب کے لیے مانگو آج کے بعد، اپنی اولاد کے نصیب کے لیے۔ نصیب کو جگانے کی جو دعا قرآن نے بتائی ہے نا وہ کیا ہے؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس دعا پہ میں نے ایک تفصیلی بیان کی ہے جو ہمارے چینل شفائی بول پہ موجود ہے۔
کبھی اس دعا کی آپ سننا کیا کیا میں نے اس کے واقعات آپ کو بتایا، اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں اس دعا کی کیا کمال ہے۔ اچھا، اس دعا میں اولاد کی فرمانبرداری بھی ہے، اولاد کے نصیب بھی جاگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ آخری لفظ پہ ذرا غور کرو، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما۔ امام کا عہدہ سب سے بڑا ہوتا ہے، یاد رکھو۔ نبی کی موجودگی میں کوئی مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ نبی کی موجودگی میں کہا ابو بکر کو کہو مصلی پہ آ جائے، ابو بکر کی ہمت نہ ہوئی مصلی پہ کھڑے ہونے کی۔ فرمایا ابو بکر کو حکم کرو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ابو بکر کانپنے لگ گئے، نبی کی موجودگی میں مصلی پہ کھڑا ہو جاؤں؟ میری ہمت ہی نہیں ہے۔ امام کا عہدہ سب سے اعلیٰ ہے۔ قرآن کہتا ہے مانگو اللہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، میرے اولاد کو متقیوں کا امام بنا دے۔ یہ نصیب جاگ جائیں گے تو متقیوں کے امام بنیں گے، ورنہ تو شرابی بن جائیں گے، ورنہ تو نشوں میں لگ جائیں گے، جواریوں میں لگ جائیں گے۔ آپ کی اولاد ہوگی وہ جوانیاں کھیل رہی ہوگی، پھر کئی فلمیں دیکھ رہی ہوگی۔ کیوں؟ آپ نے اولاد کے لیے مانگا نہیں ہے۔ جب مانگو گے تو پھر وہ ان کے نصیب جاگ جائیں گے۔ اس دعا کے اندر مردانہ قوت بھی ہے، یاد رکھو، مردانہ قوت اس دعا کے اندر ہے۔ کیوں؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ میری اولاد کو، اس میں بیوی بھی آ جاتی ہے کہ میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اب بیوی، ایک اللہ والے فرمانے لگے کہ بیوی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تب ہوگی جب آپ میں بھی کچھ ہوگا نا۔ آپ ہی حکیموں سے نسخے لے کے پھرتے رہو گے تو پھر کیا ٹھنڈک ہوگی آپ کی؟ تو اور پھر فرمایا ایک بابا جی تھے 70 سال کی عمر میں، اس نے یہ دعا پڑھی۔ اس کا ایک خاص انداز تھا ان کا بتانے کا کہ 2 رکعت نفل نیت باندھو، پہلی رکعت میں 100 مرتبہ اس دعا کو، یعنی وَلَضَّالِّينَ آمین کے بعد آپ نے مسلسل اسی دعا کو پڑھنا ہے، مسلسل سورت کی جگہ یہی دعا پڑھنی 100 مرتبہ، اور دوسری رکعت میں بھی 100 مرتبہ۔ اور پھر جب آپ تحیات میں بیٹھ جاؤ اور آخر، کیونکہ یہ دعا بھی ہے تو آخر میں جو مسنون دعائیں پڑھی جاتی ہے اور نفل میں اجازت ہے، تو آخر میں آپ نے مسنون دعا کی جگہ اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک ہوتا پڑھنا، ایک ہوتا مانگنا۔ آپ نے مانگنا ہے، یعنی کس انداز میں پڑھنا ہے کہ مانگ رہے ہو آپ۔ 70 سال کی عمر میں جب اس نے یہ نفل شروع کی، اللہ نے 70 سال میں، وہ خود کہتا تھا میں 18 سال کا جوان ہو گیا ہوں۔ 70 سال میں وہ کہتا تھا میں 18 سال کا جوان ہو گیا ہوں، اور اللہ نے اس کو 2 بیٹوں سے نوازا 70 سال میں۔ چلو ایک اور مسئلہ حل ہو گیا۔ بے اولاد بھی اگر پڑھے گا نا، ہے تو نہیں آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ کہتا چلو مانگ رہے دے دو اس کو، ہے نہیں ہے اس کی اولاد لیکن مانگ رہا ہے، دعاؤں سے تقدیر بھی بدل جاتی، دے دو اس کو اولاد۔ اس دعا کا اہتمام کرو۔ تو اصل میرا موضوع تو تھا والدین کے لیے کہ اپنے والدین کی خدمت، لیکن بات چل پڑی، اور کیونکہ آج کل والدین جہاں رو رہے ہیں وہاں پہ سب سے اولاد کی شکایتیں جو کر رہے ہیں، اس میں ایک مین وجہ والدین کی بھی ہے کہ ہم نے اولاد کو اولاد ہی نہ سمجھا۔ جب اولاد کو اولاد ہی نہ سمجھا تو پھر اس سے کیا گلہ کرنا ہے آپ نے؟ اب میں نے آپ کو بتایا اولاد کے لیے اتنا مانگ کر تو دیکھو وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی کہ نہیں؟ سارا مسئلہ تو قرآن و حدیث نے حل کر دیا۔ اس دعا میں، قرآن میں کیوں اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، قرآن پہ تدبر کرو، آپ کو وہ نعمتیں اس قرآن سے ملے گی کہ آپ حیران ہو جاؤ گے۔ اب آپ کہو گے مولوی صاحب یہ دعا کے فائدے کہاں سے نکال کر لائے ہیں؟ تدبر کرو، تدبر کرو، سوچو ایک ایک آیات کے اندر اللہ نے کیا کمال رکھا ہوا ہے۔ اس دعا کا اہتمام کرنے والے کی اولاد نافرمان نہیں ہوگی، اس دعا کا اہتمام کرنے والے کی اولاد بے نمازی نہیں ہوگی، اس دعا کے اہتمام کرنے والے کی اولاد چور ڈاکو زانی نہیں ہوگی۔ جو بندہ اس دعا کو پڑھے گا، اور الحمدللہ میرا یہ معمول ہے، میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں چاہے فرض ہو نفل ہو، آخر میں ربی جاننے کے بعد اس دعا کو ایک دفعہ لازمی پڑھتا ہوں۔ آپ بھی پڑھا کریں، ایک دفعہ اس کو لازمی پڑھا کرے، ورنہ رات کے تنہائیوں میں بیٹھ کے اس کو پڑھو جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہو۔ یاد کر لو یہ 19ویں سپارے کے اندر یہ دعا موجود ہے، قرآن کے 19ویں سپارے میں سورۃ الفرقان کے آخر میں یہ دعا موجود ہے۔ اس کا اہتمام کرو، اور نوجوان نسل سے کہتا ہوں اپنی اولاد کو، اپنے والدین کی قدر کرو۔ اللہ نے والدین کو جو مقام اور مرتبہ دیا، ایک واقعہ سناتا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد تھا، جریج اس کا نام تھا، اور اس زمانے میں لوگ ایک جنگل میں جا کے بیٹھ کے عبادت کرتے تھے، اس کو کہتے تھے رہبانیت، اور اس زمانے میں رہبانیت جائز تھی۔
وہ جریج وہاں بیٹھ کے عبادت کرتا رہتا تھا دن رات، اتنی عبادت عبادت عبادت۔ ایک دن ماں نے بلایا، جریج بات سنو۔ جریج نماز پڑھ رہا، اب ماں آواز دے رہی ہے، جریج نماز پڑھے، چلو نماز تو پڑھ لو، بعد میں سن لوں گا بات۔ 2-4 دفعہ ماں نے بلایا، ماں کو کوئی اشد ضرورت تھی لیکن اس نے کوئی آواز نہیں دی، تو ماں نے بد دعا دی کہ اللہ تجھے مرنے سے پہلے پہلے کسی زانی عورت کا منہ دکھائے۔ ماں نے یہ بد دعا دی ہے۔ جریج اپنے نماز میں مشغول تھا، نماز کے بعد گیا، جو بھی ہوا، کچھ عرصے بعد جریج نے علاقے سے باہر نا ایک مسجد بنائی ہوئی تھی اور اسی میں بیٹھ کے عبادت کیا کرتا تھا۔ اس جنگل کے اندر ایک عورت بکریاں چراتی تھی، جوان لڑکی تھی، غیر شادی شدہ تھی۔ اس کا حمل ٹھہر گیا، بچہ ہوا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا، نہ تو تیری شادی ہے کچھ نہیں ہے، یہ بچہ کہاں سے آ گیا بتاؤ؟ اس نے کہا یہ فلاں جو عابد ہے کہ اس نے یہ کی۔ وہ لوگ تو غصے میں، ہمارے ہاں تو اس طرح مذہبی بات پہ فوراً غصے پہ آ جانا، تحقیق بعد میں کرتے، سزا پہلے دے دیتے ہیں۔ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے نا تو لوگ ایک دم وہ ہو جاتے ہیں، اگلی کی سنتے ہی نہیں ہے کہ اگلے سے بھی پوچھو یہ کام کیا کیوں ہے۔ تو میں نے یہ فرقوں میں ایک چیز دیکھی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کی جو فرقوں میں نے ایک چیز دیکھی، محسوس کی ہے، اگر بریلوی کوئی غلطی کرے نا، کوئی بھی غلطی وہ کر جائے تو بریلوی علماء اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، بلکہ کیا کریں گے، اس کے لیے کوئی اس کو بچانے کی کوشش کریں گے، نہیں اس کی تعویل کریں گے، اس کی بات کی کیا کریں گے، تعویل کریں گے، اور نہیں جی ایسے نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا۔ اور دیوبندی کیا کریں گے، وہ فوراً فتویٰ لگا دیں گے یہ کافر ہے، یہ مشرک ہو گیا۔ اہل حدیث بھی فتویٰ لگا دیں گے یہ مشرک ہو گیا جی، اس نے یہ غلطی، اور بریلوی علماء اس پہ فتویٰ نہیں لگائیں گے، اس کی تعویل کریں گے۔ اگر وہی غلطی دیوبندی عالم کرے تو بریلوی علماء اس پہ فتویٰ لگا دیں گے کفر کا، اور دیوبندی اس پہ نہیں لگائیں گے کیونکہ اپنا ہے، اپنے ہونے کی وجہ سے اس کی بات کی تعویل کریں گے۔ اگر اہل حدیث وہ غلطی کرے تو یہ دونوں فرقے ان پہ کفر کا فتویٰ لگا دیں گے، اور اہل حدیث اس پہ فتویٰ نہیں لگائیں گے کیونکہ وہ اپنا ہے، اس لیے اس کی تعویل کریں گے۔ بھائی اگر یہی اصول سب کے لیے رکھ لو تو فتوی بازیاں ختم ہو جائیں گی، فرقت ختم۔ بھائی سب کے لیے تعویل پیدا کر لو، کوئی بات نہیں، اس سے یہ بات کی اس کی 100 تعویل۔ اس لیے فرمایا کہ جس آدمی کے اندر 99 وجہ کفر کے پائے جاتے ہو اور ایک وجہ اسلام کا پایا جاتا ہو، اس ایک وجہ سے آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے ہو، اگرچہ 99 وجہ اس میں کفر کے نظر آ رہے ہیں، پھر بھی آپ اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے ہو۔ اتنا آسان کام نہیں کسی کو کافر کہنا۔ تو وہ لوگ مذہب کے اس میں نا لوگ بڑے جلدی اشتعال میں آ جاتے ہیں، بڑے جلدی فتوی بازی پہ آ جاتے ہیں۔ تو وہ لوگ آئے، انہوں نے کہا اچھا یہ بزرگ بنا ہوا ہے، اس نے یہ حرکت کی، لا جناب، اس کو نکالا مسجد سے باہر اور مارنا شروع کر دیا، مار کے پھر وہ جب اس پہ بھی غصہ نہ ٹھنڈا ہوا، اس نے کہا اس کا عبادت خانہ اڑا دو، یہاں سے ختم کر دو، یہ کام کرنے کے لیے جنگل میں آ کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا عبادت خانہ کو فرمایا زمین کے ساتھ برابر کر دو۔ وہ کہتا رہا بھائی میری سن لو، میری کوئی سننے کے لیے تیار نہیں۔ آخر کوئی ایک سمجھدار بندہ اٹھا، اس نے کہا بھائی اس کی بھی سن لو، کہتا کیا ہے آخر، اس نے یہی کہنا کہ میں نے نہیں کیا، چلو سنو تو صحیح۔ اس نے کہا دیکھو میری سن لو، میں نے یہ حرکت نہیں کی۔ اس نے کہا وہ عورت کہتی، اس نے کہا وہ جو بچہ ہے نا، جو بچہ ہے دودھ پیتا بچہ چند دنوں کا، اس کو میرے پاس لاؤ۔ اس کو لایا گیا، آپ نے بچے کی طرف اشارہ کیا، من ابو کا، بتاؤ بیٹا، بچے بتاؤ تیرا باپ کون ہے۔ ایک معصوم بچہ جو رونا ہی جانتا ہے، ہنسنا بھی نہیں جانتا ہے، وہ بول کیسے سکے گا؟ تو فرمایا اس بچے کو جب اس نے مخاطب کیا کہ تیرا باپ کون ہے، وہ معصوم بچہ ماں کے گود سے بول اٹھا میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ پھر 3 دفعہ اس نے کہا کہ یہ میرا باپ نہیں، میرا باپ تو وہ چرواہا ہے۔ لوگوں نے اس کی طرف متوجہ ہوئی، جو عورت تھی، یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے، وہ تو رونا شروع ہو گئی، معافی مانگ۔ اس نے کہا یہ بے قصور ہے، اور یہ واقعی یہ جو بچہ کہہ رہا ہے نا، یہ فلاں چرواہے نے میرے ساتھ یہ حرکت کی، اس بزرگ نے نہیں کیا، یہ تو ویسے بس شیطان نے میرے دل میں ڈالا کہ اس پہ الزام لگاؤ۔ وہ جناب لوگ وہ تو اس کے قدموں میں گر کے معافیاں مانگنا شروع ہو گئے، ہم سے تو بہت بڑی گستاخی ہو گئی، ہم نے آپ کو مارا ہے۔ اس نے کہا یہ آپ لوگوں کا قصور نہیں ہے، یہ میری ماں کی بد دعا تھی، وہ میری ماں نے مجھے بد دعا دی تھی اور آج اس نے قبول ہونا تھا، یہ میرے سامنے آ گیا، سر یہ میرے سامنے آ گیا۔ تو آپ اندازہ لگائے اس کی بزرگی کا، صاحب کرامت بزرگ تھے کہ بچے کو کہا بول، وہ بول اٹھا، اتنے اونچی ہستی، لیکن ماں کی تھوڑی سی نافرمانی کی تو سزا دنیا میں مل گئی۔ تو آج جو بھی ہمیں، اگر آپ ولایت چاہتے ہو، آپ جنت چاہتے ہو،
تو اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ ایک بزرگ تھے، وہ کہنے لگے میں روزانہ ماں کے قدموں کو دباتا تھا۔ ایک دن میں نے یہ حدیث سنی تھی کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ میں نے کہا جس کے ظاہر پہ عمل کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ والدہ کہ میں نے پاؤں کے تلووں کو اپنی داڑھی سے صاف کیا اور سو گیا ہوں۔ صبح کلاس میں آیا ہوں، ایک طالب علم نے کہا کہ استاد جی میں نے رات کو خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا آپ جنت کے ایک باغ میں ٹہل رہے ہیں اور آپ کے داڑھی کے اندر یاقوت اور زمرد کی موتی چمک رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا بیٹا یہ جو جنت کا باغ نہیں تھا، یہ میری والدہ کے پاؤں تھے، اور وہ جو میرے داڑھی کے اندر آپ کو وہ چمکتے ہوئے ہیرے اور جواہرات نظر آ رہے تھے نا، وہ میرے ماں کے قدموں کے نیچے لگی ہوئی مٹی تھی۔ اس لیے اپنے والدین کا ادب اور احترام کرو، ان کی دعائیں لو۔ اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے، ان کے قبر کے پاس جا کر ان سے معافی مانگ لو اور ان کو اعمال ہدیہ کرو، اب بھی ان کی روحانی توجہات آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی اور آپ کی جو غلطی کوتاہی وہ معاف ہو جائے گی۔ اللہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔